الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا
ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اے میرے ابراہیم علیہ السلام اعلان فرما دیو لوگاں دے اندر حج دا آن گے واسطے حج دے پیدل چل کے بھی اور دبلے پتلے اونٹاں تے سوار ہو کے بھی دور دراز علاقیاں تو تھوڑا جا معمولی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو آج دا خطبہ جمعہ اللہ دے 12 مہینیاں دے وچوں 4 مہینے جڑے حرمت والے نے انہاں حرمت والے مہینیاں چوں ذیقعد دا مہینہ جو کہ طلوع ہو چکے ہے اس مہینے دا پہلا خطبہ جمعہ انہاں مہینیاں نو حج دے مہینے بھی کیا جاندے ذیقعد اور ذی الحج یہ 2 مہینے حج دے نے کہ لوگ حج کرنے واسطے انہاں مہینے رخت سفر بن کے اللہ دے کر دی طرف رواں دواں ہو جاندے نے اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تیرے گھر وچ جان واسطے آج جیڑیاں رکاوٹاں کھڑیاں کر دتیاں گئیاں نے ساڑے ہی اعمال دا نتیجہ ہے عرشاں والیا سانو معاف فرما کے اپنے گھر دے دروازے ساڑے لئی پھر کھول دے حضرات ایک بہت بڑی سازش جس سازش دے اندر اہل کفر کامیاب ہو چکے نے اور کامیاب بھی تاں ہی ہوئے نے ساڑے اندر ایمان کوئی نہیں
اگر ساڈے اندر ایمان ہوندا تے او کافر کدی اپنے مشن وچ کامیاب نہ ہو پاندے۔ یہ ساڈیاں ہی بدعملیاں دا نتیجہ ہے۔ حضرات، یہ کافراں دی سازش سی کہ بیت اللہ تو لوگاں نو کسے طریقے روک دیتا جائے، اور یہ کوئی سازش 1 2 4 سال دی نہیں، یہ سال ہا سال تو کافر اس کام وچ مصروف نے کہ کسے طریقے نال انہاں دا بیت اللہ آنا روک دیتا جائے، کیونکہ شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی ہے جدوں کوئی بندہ میدان عرفات میں جا کے رب دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے دعاواں کر دے اور اللہ اس انسان دے ساری زندگی دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندا ہے، تے شیطان اپنے سر وچ خاک پاندا ہے اور نال کہندا ہے کہ جنوں میں گمراہ کرن واسطے سال ہا سال محنت کیتی ہے، ایک دن دے اندر میری ساری محنت تے پانی پھر گیا، رب نے یہ سارے ہی معاف کر چھڑے۔ شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، اس واسطے شیطان اپنے حواریاں دے ذریعے کوشش کردا ہے کہ کسے طریقے نال انہاں دا یہ عمل بند ہو جائے جدی وجہ تو انہاں دے گناہ بخشے جاندے ہیں، اور کئی سال تو ایک کام جاری ہے۔ اینو ذرا اٹھا دو جرا تواڈے نال بیٹھا ہے، اینو رومال ذرا پرنگ لا دو، دا آپ پرلے نو بھی اٹھا دیا جی۔ یہ جمعہ شروع ہوندے ہیں ساری سو گئے نے، ناگوں کی کرنا ہے، توجہ فرمانا، جاگ کے بیٹھیا کرو۔ یہ جمعہ کوئی تسی کاغذی کاروائی پوری نہیں کرنا ہے، اللہ دی عبادت کرنا ہے۔ توجہ فرمانا، میں دس رہا کہ یہ کئی سالاں تو کم چل رہا ہے، میں ہر سال بلکہ اکثر خطبات میں جدا تذکرہ کرتا رہنا، میسج چلتے نے کہ جناب حج تے جانا یہ نالوں بہتر ہے تسے اپنے آن گوانڈ دی کسے بچی دی شادی کروا دیو، عمرے تے جان نالوں بہتر ہے تسی کسے غریب دے گھر دانے پا دیو، مسجد تے لکھاں روپیہ لگان نالوں بہتر ہے تسی کسے ماڑے دا گھر بنا دیو۔ اے ہو جے میسج چلتے رہندے نے، تسی بھی پڑھتے رہندے ہوو گے تے سندے بھی رہندے ہوو گے، اور لوگ بڑے متاثر ہوندے نے، کہندے نے کیا بات ہے، انسانیت دا درد ہے جی انہاں لوگاں دے اندر۔ اے آندے نے مسجد وچ اٹ لان نالوں بہتر ہے کسے غریب دے گھر لا دیو، مسجد تے بانی جانی ہے، غریب دا گھر کون بنائے گا؟ مسیتاں نہ بناؤ، غریباں دے گھر بناؤ۔ اور جناب حج تے تو جانا ہے، اے لوکاں نو موشنل کیتا جاندا ہے، او تو حج تے جانا ہے، تینوں اپنے گوانڈ وچ جوان بچی گھر بیٹھی نظر نہیں آندی، تو او دی شادی کیوں نہیں کر دیندا؟ حج تے ٹر پے ہیں، تو حج تے جا رہے ہیں، تیرے آنڈ گوانڈ غریب بھوکے پہ مردے نے، انہاں دے بھوکیاں مردیاں تیرا حج کیویں قبول ہوئے گا؟ تو عمرے تے جا رہے ہیں، ہر سال جانے ہیں، تے تیرے آن گوان جڑے ماڑے لوگ کمزور لوگ نے وہ جناب بھوکے مر رہے نے، انہاں نو دے چھڑ پیسے، ہر سال عمرے تے جان دی کی لوڑ ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں انسانیت دا درد ہے، اور لوگوں سنو، اے انسانیت دا درد نہیں، اے شیطان دی وکالت ہے۔ جدوں دیہڑی دا تسی 500 روپیہ حرام دے سگرٹاں تے پھوک چھڑ دے ہو، ادو تمہیں غریب دا گھر نظر نہیں آتا۔ جدوں تسی اے جناب موبائلاں تے گند ویکھن واسطے انٹرنیٹ تے ہزاراں دے پیکج کرتے ہو، ادو تمہیں غریب دا گھر نظر نہیں آتا۔ جدوں تسی اب براتاں تے شادیاں تے 8-8 10-10 لاکھ روپیہ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਲ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਨਥੀਆ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 4-4, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 5-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਮਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਮਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਲੀਲਾ ਲਗਾਨੇ, ਹਰਾਮ ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਡਾਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਬੈਠੀ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੜੇ। और मैं पूछना, इस्लामी शरीयत के मुताबिक निकाह करना होए, बेटी दी शादी करन उत्थे 1 रुपया भी नहीं लगता। सुनो, आ ज़कातां दे के लोकां दियां बेटियां घरों टोरन वाले हो, हर साल मसले पुछदे हो, मौलवी जी असी बेटी नूं टोरने, फलाने दी बेटी ये गरीब लोग ने, असी ज़कात विचों दे सकने हां। हर साल मसला दसी दे, लेकिन तुसी ते अपनी अना दे मसले बनाए ने, सानू ते सिर्फ इस्तेमाल करते हो इस वास्ते कि ठप्पा मौलवी दा लग जाए, ताकि असी किसी नूं कहण वाले बणीए मौलवी कोलों पुछिया सी। ओए इस्लामी शरीयत के मुताबिक बेटी दा निकाह करना होए, रोटी मुंडे दे जिम्मे। सुनो, आ गैरतमंद लोगों वास्ते मसला है, रोटी मुंडे ते मुंडे वालियां दे जिम्मे, शादी दे अखराजात बेटे ते बेटे वालियां दे जिम्मे, घर दे समान दे अखराजात बेटे ते बेटे वालियां दे जिम्मे, ते बेटी वालियां दे जिम्मे सिर्फ ये वे कि 4-5 जी आवन निकाह करके ते बेटी नूं नाल ले जान। सिर्फ ए जे बेटी वालियां दे इस्लामी शरीयत दे मुताबिक बेटी वालियां दे जिम्मे ए है, उन्हां बेटी पाली है, जवान कीती है, तरबियत दी है, उन्होंने इस काबल बनाया है कि वह किसी दी बीवी बन सके। उन्हां दा हक ही सी कि कोई आए 4-5 जी 7-8 10 लैके आए, उन्हां नूं भी पानी घरों पे आके आए, रोटी घरों खवा के ले आए, निकाह करे, बेटी नूं ले जाए। वो बेटी दा निकाह इस्लाम दे मुताबिक करिया 1 रुपया खर्च नहीं आंदा। तू लाखां रुपये ज़कात दे, लाखां रुपये हज दे, बेटियां दे निकाह ते लांदा फिरने। मैं पूछना, ए शरीयत है कि रस्म है? ओए शरीयत है कि रिवाज ने? केड़ी शरीयत है जेड़ी तेनू रिवाजां ते हज दे पैसे लाण दा हुक्म देंदी है? केड़ी शरीयत है जेड़ी तेनू रिवाजां ते ज़कात लगाण दा हुक्म देंदी है? खुदा वास्ते कोई अकल दा कोई काम करना चाहिए। ये क्यों दे काम ने जेड़े असां शुरू कीते ने? असी अगयार दी साजिश नूं खुद कामयाब कर रहे हैं। सुनो, ये हज छड्ड के लोकां दीयां कुड़ियां विआहना किसे शरीयत च नहीं, उमरे छड्ड के लोकां दीयां धीआं विआहना किसे शरीयत च नहीं, कुर्बानियां छड्ड के लोकां दे घर जनाब बनाना किसे शरीयत च नहीं। हज एक इबादत है, उमरा एक इबादत है। कल नूं कोई तुहानूं आखे
اور مولوی جی چھڈو تسی جمعہ پڑھاندے ہو جمعہ پڑھان نالوں بہتر ہے تسی کسی مریض نو ہسپتال لے جاؤ ٹھیک ہے کل نو کوئی تانوں آکھے چھڈ پا نماز پڑھن چلے آہو اور چھڈ نماز کی کرنی ہے پڑھ کے اور فلانا اتنے غریب بیٹھا ہی انہیں دوائی لینی ہے انہوں دوائی جا کے ہسپتالوں دوائی لے دے تینوں نماز پڑھن دی کی لوڑ ہے اور ٹھیک ہے کسے غریب پیچھے تو نماز نہیں چھڑ سکتا تے کسے غریب پیچھے جمعہ نہیں چھڑ سکتا کسے غریب پیچھے حج کی میں چھڑ سکنے عمرہ کی میں چھڑ سکنے قربانی کی میں چھڑ سکنے یہ عبادات نے مستقل اللہ سانو اینا عبادتاں دا خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے قربانی دا موسم آ رہا ہے بڑے ہون تو انو یہ ہو جے میسج ملنے نے قربانی کرنے سے بہتر ہے فلاں کی غریب بیٹی کو بیعت دیا جائے قربانی کرنے سے بہتر ہے فلاں غریب کا سہارا بنا جائے اور بھائی تینوں اے سارے سہارے قربانی دا ہی نظر آنے نے جدو عیاشیاں کرتے ہو تو انو اے سہارے نظر نہیں آتے آؤ آج دے خطبے دے اندر حج دے متعلق میں تو انو کچھ دسنا چاہنا اگرچہ تو آڈے جو کسے نے حج تے نہ جانا ہوئے گا کوئی کہہ سکتا ہے جو ویکھو جی حج تے جانا نہیں تے اے حج دا موضوع سانو سنان دی کی لوڑ ہے اور میں چاہنا تو انو یاد روے کہ حج بھی اسلام دا ایک رکن ہے حج بھی بولو اسلام دا ایک رکن ہے کدرے باطل پرستان دیاں اے ہو دیاں لچھے دار گلہ جا کے تو سی کدرے اپنیاں اولاداں نو اے تربیت نہ دیندے پھر دے ہو کہ پترا حج چھڑ دے تو غریباں دیاں کڑیاں ویایا کر عمرے چھڑ دے تو غریباں دیاں تیاں ویایا کر قربانیاں چھڑ دے تو غریباں دیاں بیٹیاں ویایا کر سنو غریب ہوئے یا امیر ہوئے بیٹی دی شادی دے اسلام دے شریعت دے مطابق خرچہ کوئی نہیں ہوتا اے جو کچھ بھی رواجات ہے رسمات ہے تے رسمات رواجات اے مال نہیں لگ سکتا حج دا مال رسمہ رواجاں تے زکاتاں دا مال رسمہ رواجاں تے قربانی والا مال رسمہ رواجاں تے اللہ سانو عقل کرن دی توفیق عطا فرمائے رب سانو سمجھ عطا فرمائے آؤ میں دساں حج دی کی اہمیت ہے حج دا کنا مقام ہے حج دا کنا مرتبہ ہے حج اسلام دے بنیادی رکناں وچوں ایک رکن ہے قرآن وچ میرے اللہ نے اعلان فرمایا ہے آؤ ذرا سماعت فرما لو رب دا قرآن سنو میرے رب نے نا چوتھے پارے دے اندر اس حج دی اہمیت نو بیان فرما دیتا ہے رب نے بیت اللہ دی اہمیت بھی بیان کی تھی ہے تے نالے حج دا اللہ نے مقام بھی بیان فرما دیتا ہے رب دا اعلان سنے آجے قرآن ہے اللہ دا مولا فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس بے شک پہلا کر روئے زمین تے جڑا عرش والے نے بنوایا ہے او مکہ المکرمہ دے اندر بیت اللہ شریف ہے اے بیت اللہ شریف کیویں دے فرمایا مبارکن اے بڑائی برکتہ مالا کر ہے ہدی للعالمین اے سارے جہان دے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے
فی آیات بینات مقام ابراہیم، یہ اندر بڑیاں کھلم کھلیاں نشانیاں نے، یہ اندر مقام ابراہیم بھی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جیڑے لوگ بیت اللہ جام دا رستے دا خرچہ انہاں کول موجود ہے، جیڑے لوگ زیادہ راہ رکھ دینے ہیں، جنہ دے کول بیت اللہ جام دے سفر دے اخراجات موجود نے، میرے رب نے انہاں لوگاں دے اتے بیت اللہ دا حج فرض کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ واسطے ہے لوگاں دے اوپر حج کرنا بیت اللہ دا، من استطاع الیہ سبیلا، جیڑا او دے وال جان دی طاقت رکھ دے، وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تے جن نے بیت اللہ دا حج کرن تو انکار کیتا، جدے کول طاقت بھی ہے، جدے کول زیادہ راہ بھی موجود ہے، جدے کول استطاعت بھی موجود ہے، انہیں پھر بیت اللہ دا حج کرن تو انکار کیتا، فرمایا انہیں کفر کیتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ سارے جہانہ تو بے پرواہ ہے، اگر کوئی بیت اللہ دا حج کرم نہیں جاندا، رب نو پرواہ کوئی نہیں، لیکن انہیں طاقت ہون دے باوجود حج دا انکار کر کے کفر کر لیا، اسلام تو خارج ہو گئے۔ اے ہے بیت اللہ دے حج دی اہمیت، میرے رب نے فرض کر دیتے ہر صاحب استطاعت ہوتے حج نو۔ آؤ سنو، اے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا، کیا میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام نو پہلا پارا جے ابراہیم علیہ السلام نو رب نے حکم دیتا ہے، کیا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا، اے میرے ابراہیم ایتھے میرا گھر بیت اللہ ہے، اینو میں لوگاں واسطے ثواب دی جگہ بنایا ہے، اینو میں لوگاں واسطے بار بار آن دی جگہ بنایا ہے۔ اے میرے ابراہیم تسی انج کرو، انت ہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ایتھے بنیاداں نے جیڑیاں آدم علیہ السلام نے اللہ دے فرشتیاں دے نال مل کے رکھیاں سن، انہاں بنیاداں نو تلاش کرو، انہاں بنیاداں دے اتے عمارتاں کھڑیاں کر دیو تے انہاں نو پاک تے صاف کر دیو۔ اللہ کنہ واسطے پاک تے صاف کرنا ہے؟ فرمایا للطائفین، بیت اللہ دا طواف کرنے والیاں واسطے نو صاف کر دیو، والعاکفین انہاں نو اعتکاف کرنے والیاں واسطے پاک کر دیو، والرکع السجود انہاں نو رکوع تے سجدے کرنے والیاں واسطے پاک کر دیو۔ میرے رب نے آکھیا ابراہیم بیت اللہ دیاں دیواراں کھڑیاں کرو تے اینو پاک تے صاف کر دیو، ایتھے میرے بندے آ کے طواف کرن گے، ایتھے میرے بندے آ کے اعتکاف کرن گے، ایتھے میرے بندے آ کے رکوع تے سجود کرن گے۔ عرشاں والیا سانو اوتھے جان دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ اللہ جیڑا گھر تیرے نبی ابراہیم نے جدیاں بنیاداں تو انہوں کھڑا کیتا، اللہ اس گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ میرے ابراہیم علیہ السلام نے ان بیت اللہ بنانا شروع کیتا ہے، یہ دو دیواراں کھڑیاں ہوئیاں نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیواراں کھڑیاں ہو
گئی نے دیواراں بندیاں جا رہی نے تے اللہ دے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہو کے دیاں دیواراں نو اونچا کر رہے ہیں جدو دیواراں اونچیاں ہو جاندیاں نے عرشاں والے کولوں رب کولوں دعاواں کردے نے ربنا تقبل منا اللہ ساڈیاں محنتاں قبول فرما لے اللہ تیرا گھر بنایا نو بنانا قبول کر لے اللہ تیرے گھر دیاں دیواراں اونچیاں کیتیاں نے نو قبول فرما لے انک انت السمیع العلیم گھر بن گیا رب دا بیت اللہ تعمیر ہو گیا ابراہیم ہاں رب جلیل کی حکم ہے فرمایا اس پہاڑ تے چڑھ جاؤ اللہ پہاڑ تے چڑھ کے میں کی کراں ہن ذرا سنیا جے تانوں میں حج دی ابتدا دی تاریخ سنا رہا چڑھ جاؤ پہاڑ تے اللہ کی کرا پہاڑ تے چڑھ کے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوکاں دے اندر حج دا اعلان کر دیو لوگاں دے اندر بیت اللہ بن گیا ہے تے بیت اللہ دا حج کرنا ہے لوگاں دے اندر حج دا اعلان کر دیو اللہ میں اعلان کراں گا تے کوئی ادھے میل تک آواز چلی جائے گی میل 1.5 میل تک لوگ سن لیں گے عرشاں والیا اے میری آواز کتھوں تک جائے گی کنے کو لوگ انہوں سن لیں گے فرمایا ابراہیم پہاڑ تے چڑھ کے حج دا اعلان کرنا تیرا کم ہے قیامت تک لوگاں دے کنا تک اس اعلان نو پہنچانا میں رب دا کم ہے کیوں جی تو آڈے کنا چاہجے دعوت ابراہیم پئیے کہ نہیں پئی اور لوگ جدو جاندے نے تو کی جاندے نے لبیک لبیک اور جدو ماسٹر حاضری لاندے تے نا بول دے محمد عبداللہ تو اگو کی جاندے لبیک او جی میں حاضر ہوں میں حاضر اے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کیتا ہے لوگوں بیت اللہ بن چکے ہے اللہ دا گھر تعمیر ہو چکے ہے آؤ اس گھر دے طواف کرو اس گھر دا حج کرو ہن جیڑا جاندہ ہے او جاندیا کی جاندہ ہے اپنے جناب ملک تو نکل دیا ہی بیت اللہ پہنچن تو پہلا ہی فضا دے اندر سمندرہ دے اندر او اعلان کرنا شروع کر دیں دے لبیک اللہم لبیک اللہ تو ابراہیم دے ذریعے اعلان کروایا ہے عرش مالیا میں اس اعلان تے حاضر ہو گیا اللہ سب نو حاضریاں نصیب فرمائے اللہ جڑے نہیں جان جو گے انہاں نو بھی لے جا تیرے خزانے اچ کیڑی کمی تے کیڑی تھوڑے اللہ اپنے گھر دے دروازے ساڈے لئی کھول دے اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ ابراہیم اعلان تو کر دے ویکھی کی ہوئے گا عرش مالیا کی ہوئے گا فرمایا یا تو کر جانا اے لوگ پیدل بھی آؤں گے اے لوگ پیدل بھی بیت اللہ والا آؤں گے اے لوگ ٹر کے بھی آؤں گے وَمِن کو یا تو کر جالم عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اے اپنے اونٹھانو کوٹ دیا بھی آؤں گے اپنے اونٹھانو دبلیاں پتلیاں بنا دیا بھی آؤں گے دور دراز تو سفر کر دے آؤں گے کوئی گھوڑیاں تے آئے گا کوئی خچراں تے آئے گا کوئی گدیاں تے آئے گا کوئی پیدل چل کے آئے گا کوئی اونٹھاں تے آئے گا کوئی کشتیاں جہازاں تے سفر کردہ آئے گا کوئی ہوائی جہازاں تے بیٹھ کے آئے گا ابراہیم اعلان تو کر دے من کل فج عمیق اس کائنات دا دور دراز دا کوئی گہرا تو گہرا علاقہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا جتھے میں تیری آواز نہیں پہنچا مانگا اور اتھو تیری آواز تے لبیک کہندیاں لوگ بیت اللہ دا حج کرن ضرور ہوں گے آج ساری دنیا تو لوگ جاندے نے کہ نہیں جاندے
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨੂਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। تے شیطان دی کوشش سی کہ کسے طریقے نہ روک دیا، وہ کئی سالاں دا لگا سی روکن تے ہون او دا ہاتھ پہ گیا ہے، ہون ساڑے ایمانی کمزوری دی وجہ تو او دا ہاتھ پہ گیا ہے تے انہیں ہون روک چھڑے ہیں۔ پچھلے سال بھی لوگ حج کرن نہیں جا سکے، اس سال بھی نہیں جا سکن گے، وہ تو پچھلے سال بھی نہیں جا سکے۔ یہ ساڑیاں بدعملیاں دا نتیجہ ہے۔ رب نے قرآن جا کے ایسی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے برو بحر دے اندر جیڑا فساد برپا ہویا ہے، اے انسانہ دے اپنے عمال دی وجہ تو میں اللہ انہاں دے عمال دا بدلہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ اللہ دی طرف واپس پلٹان۔ ہر شمالے اسی گناہگاراں، اسی خطاکاراں، اسی اپنے جرم دے معترفاں، ہر شمالے سانو معاف کر دے، اسی تیرے وال پلٹ آئے ہاں، کہو آمین۔ اللہ سانو معاف کر دے، اسی تیرے وال لوٹ آئے ہاں۔ اللہ اسی اپنے جرمہ دا اعتراف کرنے ہاں، اللہ معافیاں منگنے ہاں، سانو معاف کر دے۔ اللہ اپنے کردیاں زیارتہ تو محروم نہ رکھیے، اللہ اپنے کردے دیدار تو محروم نہ رکھیے۔ آؤ میں دساں اے بیت اللہ دا حج کتنی اہمیت دا حامل ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، روایت بخاری مسلم دی ہے، فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانِ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر، آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم، رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، لوگو اسلام دیاں 5 بنیاداں نے۔ کنیاں بنیاداں نے؟ 5 سارے حدیث یاد کر کے لے جاؤ۔ اے ہو جڑے ملحد لوگ تانوں ٹکرنا، جڑے آکھن چھڈ حج کر کے کی کرنا ہے، انہاں دے منہاں تے حدیث مارو تاکہ انہاں نوں کوئی عقل شاید آ جائے۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دیاں 5 بنیاداں نے۔ کنیاں بنیاداں؟ تے بنیاداں تو بغیر عمارت کھلو سکدی، بنیاداں تو بغیر چھت نہیں جے کھلوندا، بنیاداں تو بغیر کنداں نہیں جے کھلوندیاں، عمارت نہیں جے کھڑی ہوندی۔ فرمایا اسلام دیاں 5 بنیاداں جے اے ہون گیاں تے اسلام دی عمارت کھڑی ہوے گی۔ عرشاں دے والے دے پیغمبر جی کیڑیاں 5 بنیاداں نے؟ فرمایا اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا، محمد دے رسول تے اللہ دا بندہ ہون دی گواہی دینا، اے پہلی بنیاد ہے۔ نمبر 2 وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز 5 ٹائم پڑھنا، سارا سال ساری زندگی پڑھنا، اے دوسری بنیاد ہے۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں سالانہ زکات دینا، اے تیسری بنیاد ہے۔ وَالْحَجِّ، بیت اللہ دا حج کرنا، اے چوتھی بنیاد ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، رمضان دے روزے رکھنا، اے 5ویں بنیاد ہے۔ اور میں بلا چیچک کے بعد کہنا چاہنا، کمی میرے جو ہوئے یا تیرے جو ہوئے، قصور میرا ہوئے یا تیرا ہوئے، مسئلہ ڈھنکے دی چوک بیان کیتا جائے گا۔ کوئی مسئلے دے اندر اللہ دی رحمت نال ایس ممبر تے جنی دیر میری زندگی ہے، جنوں حق سمجھاں گے انہوں کہن تو ڈرا دے نہیں، اللہ دی توفیق نال حق دا اعلان کرتے رہاں گے۔ پاویں اپنے جو بھی کمی ہوئے اصلاح کرنی چاہیے دی ہے، یہ دا مطلب ہے نہیں کہ میرے جو کمی ہے تو میں مسئلہ چھپا لما۔
ایک قصور میں کراں، دوجا مسئلہ چھپا کے اللہ کو ہور غصہ ہوئے اور میرے تے ناراض ہوئے، میرے ورگا کن پاگل کوئی ہو سکتا ہے جیڑا ایک میرے چ غلطی ہے وہ بھی غلطی تے پھر مسئلہ چھپا کے وہ بھی میں غلطی کراں؟ بھائی میرے چ غلطی ہو سکتی ہے پر مسئلہ تے میں نہ چھپاواں، میں مسئلہ بیان کراں، ہو سکتا ہے اللہ مینوں بھی اصلاح دی توفیق عطا فرما دے، اور ہو سکتا نہیں یقیناً اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ سنو میرے پیغمبر نے فرمایا اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، انہاں چوں ایک گئی تے اسلام گیا، ایک بھی گئی تے بولو تہاڈا مننا نہ مننا ہے میرے واسطے ضروری نہیں، میرا کام ہے کہ تہاڈے تک حق پہنچانا، تہاڈے دل وچ اتارنا عرش والے دا کام ہے، منوانا ہوتا کام ہے، میرا کام نہیں۔ میں دس دینا چاہنا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے، ایک بنیاد بھی گئی تے عمارت تھلے پئی جے، اگر اللہ دے ایک ہوم دی گواہی نہیں دیندا آندے ہور بھی حاجت روا تے مشکل کشا نے، فلانے بھی بنڈے تے کڑیاں دے سکتے نے، اللہ دے نبی نو آخری نبی دے رسول نہیں مندا، ایک بنیاد گئی او پئی جے عمارت، مسلمان گج کے آکھو ہاں چک دے کیڑی گلوں او مسلمان رہندا۔ نمبر 2 کلمہ تے پڑھ دے، اللہ نو ایک بھی مند ہے، نبی پاک نو رسول تے آخری نبی تے رسول بھی مند ہے، پر نماز نہیں جے پڑھدا، نماز او پئی جے عمارت، مسلمان نہیں جے رہندا۔ نمبر 3 مال ہے سو زکات فرض ہے، زکات نہیں ہو دیندا، او گر گئی ہے اسلام دی عمارت، مسلمان نہیں جے رہندا۔ اللہ نے طاقت دیتی ہے، استطاعت رکھ دے تے بیت اللہ دا حج نہیں ہو کردا، او پیا اسلام دی عمارت، مسلمان نہیں ہو رہندا۔ اللہ نے صحت دیتی ہے بھی اپنے علاقے وچے، روزے فرض نے روزے نہیں ہو رکھدا، او پیا اسلام دی عمارت، مسلمان نہیں ہو رہندا۔ ایک بھی بنیاد گر گئی اسلام گیا۔ کوئی کہہ سکتا جی جہدے کول طاقت نہیں، جہدے کول طاقت نہیں وہ حج نہیں کردا تے اونوں بھی کافر آکھو گے؟ وہ ایک گل تو آپ ہی مکا چھڑی ہے کہ جہدے کول، اچھی بولو، جہدے کول طاقت نہیں او دیتے فرض نہیں، جہدے کول طاقت نہیں او دیتے فرض نہیں، لہذا نہیں جاندا تے گناہگار نہیں۔ روزیاں دی اندر بندہ بیمار ہے، بیماری دی وجہ تو روزہ فرض نہیں رکھدا تے بندہ گناہگار نہیں، بعد وچ رکھ لوے، پر زکات ویکھو نا، اگر مالدار نہیں زکات بندی نہیں دیندا تے گناہگار کوئی نہیں، پر جے زکات بندی ہے پھر نہیں دیندا، ہے دین جوگا نہیں دیندا، پھر اسلام گیا جے، طاقت بیت اللہ دے حج دی رکھ دے نہیں کردا، پھر اسلام تو گیا جے، ہمت روزے رکھن دی ہے پر نہیں رکھدا، پھر اسلام تو گیا جے۔ تے نماز تے ہے ہی ایسی عبادت ہے، بیماراں تے بھی فرض ہے، صحت منداں تے بھی فرض ہے، مرداں تے بھی فرض ہے، عورتاں تے بھی فرض ہے، اے جناب بالغ بچیاں تے بھی فرض ہے، بڑھیاں تے بھی فرض ہے، اے منجی تے پیاں تے بھی فرض ہے وہیل چیر تے بھی فرض ہے، اے جناب نماز ہسپتال وچ بھی فرض ہے، گھر وچ بھی فرض ہے، مسجد وچ بھی فرض ہے، بازار وچ بھی فرض ہے، دکاندار تے بھی فرض ہے، ماسٹر تے بھی فرض ہے، پروفیسر تے بھی فرض ہے، مولوی تے بھی فرض ہے، پیر تے بھی فرض ہے، ولی تے بھی فرض ہے، تابی تے بھی فرض ہے، صحابی تے بھی فرض ہے، اے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ تے بھی فرض ہے صلی اللہ۔ اے دے وچ گنجائش کوئی نہیں، ہاں اے گنجائش ہو سکتی ہے
کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھ لے، بہ کے نہیں پڑھ سکتا لمیا پہ کے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا مٹی نہ تیمم کر کے پڑھ لے، ہاتھ پیر نہیں ہلدے اکھاں دے اشارے نال پڑھ لے، نماز ضرور پڑھنی ہے، جویں بھی پڑھ سکنا ہے پڑھنی پوے گی۔ بیت جناب میدان جہاد ہے، 4 رکعتاں نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے، 2 نہیں پڑھ سکتا 1 پڑھ لے، پر پڑھنی پوے گی، یہ تو بغیر گزارا نہیں۔ تو کھلو کے نہیں پڑھ سکتا، تو ٹردیاں نسدیاں پڑھ لے، پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا شوالے رب دا کام ہے۔ اے اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، انہاں بنیاداں نو وقتاً فوقتاً ٹوندے رہا کرو، کدھرے کچیاں تے نہیں ہو گئیاں، کدھرے دراڑاں تے نہیں بہ گئیاں، کدھرے گھر تے نہیں گئیاں۔ ایسا نہ ہوئے کہ تیری جناب بھول بھلیکھے تیری کدھرے عمارت ہی جاندی رہے اور تو اپنے آپ نو مسلمان سمجھا رہے تے کام اسلام والا ختم ہو چکیا ہوئے۔ ٹوندا رہا کر، اپنی عمارتاں نو چیک کردا رہا کر۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر مسجد نبی تشریف فرمان ہے، ایک آن والا آ جاندا ہے، چٹے کپڑے پائے نے، والو تے کالے سیاں نے، صحابہ کہندے نے بندہ اجنبی ہے پر آیا باہروں نظر نہیں آندا، انج لگدا ہے جویں مدینے دا ہی ہے، پر سفر دے تے نشان بھی کوئی نہیں تے بندہ بھی اجنبی ہے، معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اسی وینے آؤ ویکھو ہن کی بندا ہے، آ کے میرے نبی دے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاندا ہے تے آندا ہے اخبرنی عن الاسلام۔ آ اسلام دیاں آپ ہی تشریحاں کرن والے ہو، اپنی مرضی نال اسلام کڑن والے ہو، جویں دا جدا دل کردا اوویں دا اسلام کڑ لیندا ہے۔ میرا اسلام ہے بے، او جی میرا اسلام ہے بے۔ بھائی تو کوئی گھروں لے کے آیا اسلام؟ اسلام کتھوں آیا ہے؟ اچھوں رب کولوں۔ کتھوں آیا ہے؟ رب کولوں۔ لے کے کون آیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات اسلام وہی قبول ہوئے گا جیڑا رب نے کلیا تے محمد رسول اللہ نے لیا کے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آندس آؤ جی دسو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیڑی شے دا نام ہے؟ میرے نبی فرماندے نے ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور اسلام پوچھن والے سن اسلام کی ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اور سن اسلام کی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے گواہی دے کہ اللہ ایک کے، اللہ کلے ایک کے تے کلے ایک کے چوکھے نہیں تے کلے او دا پرا کوئی نہیں، او دی امی کوئی نہیں، او دا ابو کوئی نہیں، او دا جناب ویر کوئی نہیں، او دی بہن کوئی نہیں، او دا پتر کوئی نہیں، او دی دھی کوئی نہیں، او دی بیوی کوئی نہیں، او ایک کے تے کلے ایک کے تے بولو کل ہے، گواہی دے کہ اللہ ایک کے تے کل ہے، اور گواہی دے کہ محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، 5 ویلے نماز ادا کریا کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، بیت اللہ توفیق دے وے طاقت دے وے تے زکات بھی ادا کریا کر، وَتَصُومَ رمضان، رمضان دے روزے اللہ ہمت دے وے صحت دے وے تے رمضان دے روزے فرض نے رکھیا کر، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر رب طاقت دے وے استطاعت دے وے تے بیت اللہ دا حج کری، بیت اللہ دا حج کری۔ ہن کنیاں چیزاں میرے نبی نے دسیاں نے؟ اللہ ایک ہون دی گواہی دے، محمد اللہ دے رسول نے گواہی دے، نمبر 2 نماز پڑھیا کر، نمبر 3 زکات دیا کر، نمبر 4 رمضان دے روزے رکھیا کر، نمبر 5 بیت اللہ دا حج بھی کریا کر۔
ہن اے جے اسلام جیڑا میرے نبی نے دیتا ہے تے اے جواب کو کی دیندا ہے سوال کرنے والا آندا ہے صدقتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا جی، سچ فرمایا جی۔ صحابہ نے فعجبنا، اساں بڑا تعجب کیتا، سوال بھی آپ ہی کرتا ہے تے تصدیق بھی آپ ہی کر۔ پھر بعد میرے نبی نے دادا فرمایا پتا جے کون سی؟ سونیا نہیں، اللہ بہتر جاندا تو دا رسول۔ فرمایا ھذا جبرائیل یعلمکم اتاکم یعلمکم دینکم، اے جبرائیل سی، انسانی شکل وچ آیا سی، سوال کر کے میرے کو جواب لے کے تانوں تہاڈا دین سکھانا چاہتا سی۔ حضرات جبرائیل نے آ کے میرے نبی کو سوال کر کے دین ساڈے تک پہنچایا۔ کی پہنچایا؟ اسلام کیے، اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہون دی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکات دینا، روزے رکھنا تے بیت اللہ دا حج کرنا۔ اے بیت اللہ دا حج کتنی کو اہمیت والا ہے؟ لو سنیا جے، اللہ نے کم از کم صاحب استطاعت ہوتے زندگی دے اندر ایک وار حج نو فرض کیتا ہے۔ صاحب استطاعت ہوتے زندگی وچ ایک وار رب نے حج نو فرض کیتا ہے۔ فرض دا مطلب ہے کہ استطاعت ہے سو تے کرنا پوے گا، انہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک بار فرض ہے تے باقی جنی بار دل کرے کرے او نفل ہے۔ کئی آندے او جی ایک بار جو کر لیا سو ہن پرت جان دی کی لوڑ ہے؟ کسے غریب نو دے چھڑے، گل پھر اوتھے ہی آ، کسے غریب نو دے چھڑے، کسے ماڑے نو دے چھڑے، کسے دی کڑی ویاہ چھڑے۔ میں کیا حج دے موقع تے تینوں کڑیاں ویاہ نہیں آندیاں نے؟ ہیں جی تینوں جناب اے عمرہ دے موقع تے کڑیاں ویاہ نہیں آندیاں نے؟ جدو تو ایویں فضول ڈیرے بنا چھڑنا ہے، او بھائی ڈیرا کیوں بنانا پیا؟ ایتھے جنگل پیا بہانا چٹا لائی ہونا، ایڈا کوٹھا چھتی ہونا، آندا پیسے پیسن، میں کیا کھپ جاؤں، پیسے پیسن کھپ جاؤں۔ بھائی ادو تینوں کڑی نظر نہیں آئی کسے دی بیانہ نہیں، ادو تینوں کوئی غریب نظر نہیں آندا۔ اب میں نو پتہ ہے، میں جاننا منڈے کھنڈے رل کے اسی چلے ہاں، اسی ذرا کو 4 دن نران کگان چلے ہاں۔ میں کیا کنا کو خرچہ شیخ جی آئے گا؟ ایک گڈی ایک لے کے چلے ہاں، کوئی روپیہ کوئی 2-2.5 لاکھ لگ ہی جانا ہے، کیونکہ اتھے جا کے ایک کمرہ بھی لئیے تے ایک رات دان دینے کو 15-20 ہزار تو کٹ کمرہ نہیں لگتا۔ کیوں جی؟ اور میری گل غلط ہے، تو اسی یہاں مولوی شانے سیاپا بیٹھا رہنے، انہوں کیڑی گل دا پتہ ہے؟ اے جی 2-2.5 لاکھ لگ جانا کا ذرا کو 4 دن گرمی بڑی ہے سیر کر رہی ہے، وہ 2-2.5 لاکھ نال کسے دی غریب دی کڑی ویاہی نہیں جاندی۔ اب ماڑا جا درمیانہ جا فرنیچر بنوان جاؤ نا تے تقریباً 1,05,000 10,000 20,000 چ بن جاندے۔ ایتھے گجرات لگے جاؤ، مینوں نال لے جاؤ، تہانوں نہیں اینا ریٹ لبدا تے اینے دا بن جاندا ہے۔ ایس منگیائی دے دور وچ بھی بن جاندا ہے۔ نہ آجا ناران کگان دے بنا کے اپنے پیسے دا فرنیچر ماڑیاں دیاں کڑیاں نو کیوں نہیں دیتا؟ تے عمرے تے بھی اینا ہی لگدا ہے، کوئی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ۔ آندا نہیں عمرہ نہیں کرنا، کڑیاں ویانیاں نے تے ناران کگان جاندیاں نہیں، تینوں یاد ہوندا کڑیاں ویانیاں نے۔ ایسی شیطان نے چال چلی ہے۔ توجہ فرمانا، میرے پیغمبر علیہ السلام تے وحی آئی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان فرماندے نے صحابہ دے درمیان، یا ایوہ الناس، روایت صحیح مسلم دی، یا ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجو، او لوگو اللہ نے تواڈے تے حج نو فرض کر دیتا ہے، پس حج کریا کرو، فحجو، پس حج کریا کرو، پس حج کریا کرو۔ ایک صحابی
کئیاں دی طبیعت بڑی کالی ہوندی ہے. ایک صحابی او جناب وچوں فٹافٹ اٹھ کے نہ آندے نے اللہ دے رسول اکل آمین یا رسول اللہ, اللہ دے رسول ہر سال اج فرض ہے, اللہ دے نبی ہر سال اج فرض ہے. تے اللہ دے نبی تے ہلے وحی دا نزول ہو رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش نے, انہیں پھر صبر نہ آیا. پھر آندا اللہ دے نبی ہر سال اج فرض ہے. میرے نبی پھر خاموش نے. اے تیجی بار پھر سوال کر دینے اکل آمین یا رسول اللہ, اللہ دے رسول ہر سال اج فرض ہے. میرے پیغمبر پھر خاموش نے. صحابہ نے ڈک دیتا چپ کر, ہاں نبی پاک جو جواب نہیں دیندے تو کیوں پر سوال کری ہونا ہے, خاموش ہو جا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر تو بعد وحی دی کیفیت ختم ہوئی تے اللہ دے نبی فرماندے نے لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم, اگر اسے ویلے میں کہہ دیندا جدوں پوچھن والا پوچھ رہا سی کہ ہر سال حج فرض ہے, اگر میں کہہ دیندا ہاں تے ہر سال حج فرض ہو جاندا, پھر تسی ہر سال طاقت نہ رکھ دے, مشکل وچ پے جاندے. اس واسطے جب تک میں نہ بولا بار بار میرے کو سوال نہ کریا کرو, جنی گل دس دیا انی تے ایمان لے آیا کرو. بار بار میرے کو سوال نہ کریا کرو, کیونکہ تواڈے تو پہلیاں امتاں اپنے نبیاں کولوں کثرت سوال دی وجہ تو ہلاک ہو گئیاں. وہ سوال بڑے کرتے سن تے نبی انہوں نے جواب دیندے سن تے پھر وہ مندے کوئی نہیں سن تے پھر وہ کی ہو گئے, ہلاک ہو گئے. تے تسی انج نہ کریا کرو, جنی گل میں دس دیا انی تے ایمان لایا کرو. پتہ لگا میرے نبی نے فرمایا زندگی دے وچ ایک دفعہ حج فرض ہے. کدے تے من استطاعت الیہ سبیلا, جیڑا بیت اللہ دے حج دی طاقت رکھ دے. اور پتہ جے دی فضیلت کنی کو ہے, اجر کنا ہے, ثواب کنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا ای العمل افضل, محبوب جی افضل ترین عمل کیڑا ہے؟ تے میرے نبی فرماندے نے ایمان باللہ ورسولہ. قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ. قیل ثم ماذا قال حج مبرور. بخاری مسلم دی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرماندے نے صحابہ اللہ دے نبی افضل ترین ایمان کیڑا ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ تے ایمان لے آنا اور تے رسول تے ایمان لے آنا. صحابی پوچھتے نے ثم ماذا, اے تو بعد افضل ترین ایمان وچ کیڑی شے ہوندی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا, رب دی راہ وچ کی کرنا, اے افضل ترین ایمان ہے. بولو افضل ترین. اور تیار ہو جے لوڑ پئی اسلام واسطے قربانیاں دین دی تے تیار ہو. تیار رہا جے ایتھے رہ کے بھی کی کرنا, جے ایتھے رہ کے بھی تاں چولا ہی مارنیاں نے. جے اللہ دی راہ جان کم آ جائے تے اللہ قبول کر لے تے سارے گناہ بھی بخشے جان گے, رب جنت بھی دے چھڑے گا. اللہ اللہ. اور پڑھ رہا سا میں کسے بندے نے ویکسین لگوائی کرونے دی تے انہیں پوچھیا لان والی ڈاکٹر نو کہ ڈاکٹر صاحب آندے نے 2 سال بعد بندہ مر جاندہ جنہوں ویکسین لگ دیئے تے ایک گل سچی ہے. تے انہیں جواب دیتا ساری دنیا پہ لوان دیئے جدو سارے مرنا ہے, توں ایتھے رہ کے کی کرنا ہے, کی ہے. بہرحال اوہ اللہ دی راہ چسان جہاد کرنا ہے انشاءاللہ. سانو زندگی نال پیار کوئی نہیں, سانو کد نال پیار ہے. اور جے مر کے رب دی ملاقات نصیب ہو جائے تے اور کی چاہیے, جے مر کے رب دا دیدار نصیب ہو جائے تے اور کی چاہیے. اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے, اللہ اپنی ملاقات سانو بہترین انداز وچ نصیب فرما دے. فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, بیت اللہ دا حج کرنا اللہ دی راہ دے اندر. اندر ثم ماذا, محبوب جی پھر کیڑی شے افضل ترین ایمان ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے حج مبرور, ایسا حج جڑا بندے دی کایا پلٹ دے, ایسا حج جڑا بندے دی
مبرور دا مانا میں کرنا پیا ایسا حج جڑا بندے دی کایا پلٹ دے وے. اگر دودھ وچ ملاوٹ کردا سی حج تو بعد مڑ جائے, اگر مرچاں چ اٹاں دا بورا پاندا سی حج تو بعد مڑ جائے, اگر پتی وچ لکڑ دا بورا شامل کردا سی حج تو بعد مڑ جائے, اگر سود کھاندا سی حج تو بعد مڑ جائے, اگر حرام کھاندا سی حج تو بعد مڑ جائے, اگر رب دیاں نافرمانیاں کردا سی حج تو آیا تے ہر شے تو توبہ کر آیا. فرمایا حج مبرور مقبول حج اے افضل ترین ایمان ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حج دی فضیلت انج کر کے بیان فرمائی ہے. نبی پاک فرماندے نے من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جیڑا بندہ انج دا حج کردا ہے حج دے اندر گناہ والا کام بھی نہیں کردا, حج دے اندر بےہوتا گلاں بھی نہیں کردا, حج دے اندر بے حیائی والیاں باتاں بھی نہیں کردا, کوئی نافرمانی والا کام نہیں کردا. جدوں حج کر کے آندا ہے انج رب دے گناہ معاف کر دیندا ہے. راجا کیوم ولدته امه جویں اج ہی اودی ماں نے اونوں جنم دتا ہے, اور جویں ماں دے ڈھڈوں جمن والا گناہاں تو پاک ہوندا ہے انج رب اس قسم دا حج کرن والے نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے. مگر یہ کیڑے گناہاں تو پاک ہوندا ہے جڑے رب دے متعلقہ نے. جڑے کدے متعلقہ نے؟ رب دے متعلقہ. بھاویں صغیرہ نے کبیرہ نے رب معاف کر چھڑدا ہے, پر جے بھراواں دا حق مار کے گیا ہے تے رب نے معاف نہیں کرنا. جے بھراواں دا حق وراثت کھا کے گیا ہے تے رب نے معاف نہیں کرنا. اور جے لوکاں نو قتل کر کے گیا ہے تے رب نے معاف نہیں کرنا. جے زمیناں تے قبضے کر کے گیا ہے لوکاں دیاں تے رب نے معاف نہیں کرنا. جے لوکاں دیاں کوٹھیاں کھا کے گیا ہے تے رب نے معاف نہیں کرنا. رب نے اپنا حق معاف کر دینا, پر حقوق العباد رب اودا ہی معاف کرے گا جدوں بندے دا یا حق ادا کرے گا یا وہ بندہ خود معاف کرے گا. اس واسطے کسی غلط فہمی چ نہیں رہنا. اے رب نے اپنے حق معاف کرنے نے, بندیاں دے تینوں بندیاں کولوں کروانے پینے نے. اللہ 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 سانو توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو اپنے دنیا دے معاملات دنیا دی صاف کرن دی توفیق عطا. بیبیاں آ گئیاں میرے پیغمبر کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا لوکی جہاد کرن جاندے نے, مرداں نو تسی نال لے جاندے ہو تے سونیا حج کرن جاندے نے, ساڈا بھی جی جہاد کرن جاندے نے, ساڈا بھی جی کردا اسی بھی جہاد کریے. اینی فضیلت ہے جہاد دی, اینا مقام ہے جہاد دا, تے سونیا سانو بھی اجازت دیو اسی بھی جہاد کرن جائیے. اے سوال کیتا کنہ نے؟ بیبیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کولو. اللہ دے نبی جہاد دی اجازت دیو سانو بھی. تے میرے پیغمبر فرماندے نے جہاد کن الحج, بخاری مسلم دی روایت ہے, جہاد کن الحج جہاد کن ال. او بیبیو تہاڈا جہاد بیت اللہ دا حج ہے, تہاڈا جہاد بیت اللہ دا. تسی دشمن نال لڑ نہیں سکدیاں, تسی بیت اللہ دا حج کریا کرو, تہاڈا ایو ہی جہاد ہے. یہ کن نے فرمایا ہے؟ صاحب شریعت محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد کن الحج. او بیبیو بڑیاں بڑیاں تساں ماشاءاللہ تگڑیاں تگڑیاں ہو, طاقتور ہو, پیسے والیاں تے نال کوئی محرم لے جایا کرو تے حج کریا کرو, حج کریا کرو, اے تہاڈا جہاد ہے. آخری گل سناواں تے بات ختم کراں. کئی آندے نے او پرت حج کرن دی کی لوڑ ہے, پرت عمرے کرن دی کی لوڑ ہے, ایک بار عمرہ کر لیا بڑا ہے, ایک بار حج کر لیا بڑا ہے, ہون کی کرو, ہون کڑیاں ویاؤ. معاف رکھنا, پرت میں گل وہی کرنا, میں تمہیں سمجھانا چاہنا. وہ عمرہ چھڈ کے نہیں کڑیاں ویانیاں, حج چھڈ کے نہیں کڑیاں ویانیاں. اللہ توفیق دے تے ہر سال عمرہ کیتا جا سکتا ہے, سال میں بار بار بھی عمرہ کیتا جا سکتا ہے. بیت اللہ دا حج بھی ہر سال رب توفیق دے تے کیتا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. یہ دا فائدہ بڑا ہے. آکھو کہ جی کنہ کو فائدہ, لو سنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا، روایت جامع ترمذی سنن نسائی دی بالکل صحیح روایت ہے سندن، تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، اور لوگوں پرت پرت حج عمرہ کریا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرن جایا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، پرت پرت عمرہ تے حج کرن جایا کرو، جدوں اللہ توفیق دے عمرے تے ٹر جایا کرو، جدوں اللہ توفیق دے حج تے ٹر جایا کرو، بار بار حج تے جایا کرو، بار بار عمرے تے جایا کرو۔ سونیا اے حج دے بدبخت آمدے نے ایک واری کافی ہے، پرت کے جان دی لوڑ نہیں۔ اور میں نہ بدبختاں نو چھڈ، میرے نبی دا فرمان سن تے اپنے دل نو ٹھار لے۔ نبی پاک فرماندے نے بار بار حج عمرے تے جایا کرو۔ سونیا دا فائدہ کی ہوے گا؟ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر، جیڑا بندہ فقیر مسکین ہے اے بار بار حج عمرے تے جائے گا، رب اے دے فقر تے محتاجی نو دور کر دے گا۔ غریبو حج عمرہ کرو، رب غربت دور کر دے گا، فقر دور کر دے گا، محتاجی دور کر دے گا، تنگ دستی دور کر دے گا۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، اے فقر تے محتاجی نو دور کر دیندے نے، وَالذُّنُوبَ، اے گناہاں نو بھی دور کر دیندے نے۔ تے بندہ کیویں پاک ہو جاندا ہے؟ فرمایا کما ينفی القیر خبث الحدید والذهب والفضة، جویں پٹھی دے اندر سونے نو پایا جاندا ہے، پٹھی دے اندر چاندی نو پایا جاندا ہے، پٹھی دے اندر لوہے نو پایا جاندا ہے، پٹھی انہوں بال کے انہوں گال کے تے جڑا کھرا سونا ہے وہ وکھرا کر دیندی ہے، گند وکھرا کر دیندی ہے، چاندی وکھری کر دیندی ہے، ایک گند وکھرا کر دیندی ہے، لویا وکھرا کر دیندی ہے، دیگر دھاتاں جنہ دی ملاوٹ وکھرا کر دیندی ہے۔ اور مایا جی میں اگ پٹھی جڑی ہے سونے تے چاندی نو نکھار دیندی ہے۔ جی تو بار بار حج تے عمرہ کرو گے اللہ توانو گناہاں تو انجی پاک کر دے گا، جے میں نکھریا خالص سونا تے چاندی ہے تو بھی اس طرح نکھرے خالص اللہ دے بندے بن جاؤ گے۔ آج فائدہ بار بار حج عمرہ کرن دا، بار بار حج عمرے کرو گے نالے گناہ معاف، نالے فقر تے تنگ دستی بھی دور۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثواب الا الجنہ، فرمایا مقبول حج دا ثواب رب نے جنت تو علاوہ رکھے ہی کوئی نہیں، جنت رب نے ثواب رکھے ہے مقبول حج دا۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ بابا سمسام کہہ گیا نا اللہ مدت گزریا شیخ دیانو، اللہ مدت گزریا شیخ دیانو، ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا۔ اللہ مدت کئی سال ربا بیت گئے نے، اللہ مدت گزریا شیخ دیانو، ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا۔ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ربا، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ہن پھیریاں پان نو جی کردا۔ اللہ مدت گزریا شیخ دیانو، ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا۔ اللہ مینوں تانوں اپنے کر دی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ حج عمرے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک اعلان ہے، 21 جون بروز سوموار بعد نماز عشاء منانیہ مسجد پرانی سراں دے اندر ماہانہ فہم اسلام پروگرام ہو رہا ہے، جتھے رانا شفیق خان پسروری صاحب تشریف لے آن گے۔ احباب جڑے جانا چاہن تشریف لے جائے۔ سوال کسے کیتا ہے، جس عورت پر غسل جنابت فرض ہو کیا وہ بچوں کو قرآن پڑھا سکتی ہے؟ غسل جنابت فرض ہوئے تو غسل کر کے قرآن پڑھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت قرآن ذکر و اذکار کردے سن الا الجنابہ، سوائے جنابت۔ اس واسطے جنابت دی حالت قرآن نہیں پڑھانا چاہیے، کیونکہ وہ دا غسل ہو سکتا ہے، لہذا غسل کر کے پھر قرآن پڑھانا چاہیے۔ ہاں حیض دے ایام دے اندر عورت بغیر چھون تو بغیر ہاتھ لگان تو قرآن پڑھا سکتی ہے، لیکن جنابت ہوئے تو وہ تو چونکہ فوری غسل ہو سکتا ہے، اس واسطے غسل کر کے قرآن پڑھانا چاہیے۔ بھائی لاہور تو کرول وار تو تشریف لے آئے نے، ساڈے جماعتی ساتھی نے کئی دفعہ اتھے پروگراماں تے جان دا موقع ملیا ہے، تے اتھے مسجد مدرسہ بچیاں دا انہوں نے جگہ وغیرہ خریدی، وہ پیسے ادا کرنے تے احباب سارے انہوں نے تعاون کریا جے، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بھائی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، جمعے تو بعد اتھے بعد ٹوٹیاں کول کھڑے ہون گے تے انہوں نے سارے بھائی حسب توفیق تعاون کر کے جایا جے، اللہ تو انہوں جزائے خیر دے۔ وہ جڑا ماہانہ رسالہ آندا ہے اسلامی رسالہ، وہ آیا ہے، باہر بچہ لے کے کھڑا ہوئے گا، 50 روپیے دے کے لے جایا جے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے دین دی زیادہ تو زیادہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ تنگ دستیاں دور فرما، فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ اللہ سی بڑے گناہ گار خطا کار سیاکار ہاں، میرے مولا ساڑے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما، دنیا و آخرت دی ذلت و رسوائی تو محفوظ فرما۔ میرے مولا جنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھی، جدوں بھی موت ایمان دی حالت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا